السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے وہ تعلیم یافتہ ہیں۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، انہیں پیدائشی طور پہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کھانا ہے، میرا دشمن کون ہے، میرا دوست کون ہے، میری غذا کیا ہے، میرا طرز زندگی کیا ہے، یہ اندر فیڈ ہوتا ہے۔ انسان واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہمارے بارے میں کہا تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور دوسروں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ کتا دوڑتا ہوا آئے گا نا، سامنے پانی کو دیکھ کے رفتار نہیں روکے گا، دڑم چھلانگ لگائے گا، کہ اس کے اندر فیڈ ہے کہ میں تیرنا جانتا ہوں۔ ہاتھی آئے گا نا پیچھے سے دوڑتا ہوا تو پانی کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے گا، پہلے اپنا پاؤں ڈالے گا اور دیکھے گا کہ کیا میرا پاؤں زمین پہ لگتا ہے یا نہیں۔ اگر اس کا پاؤں زمین پہ لگتا ہے تو پھر وہ دوسرا پاؤں ڈالتا ہے، ورنہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسے کہاں سے پتہ چلا کہ مجھے تیرنا نہیں آتا؟ ایسی بے شمار مثالیں کائنات میں آپ دیکھیں۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور، کہ ایک ہی فضا میں گدھ بھی اڑتا ہے اور عقاب بھی۔ عقاب تازہ گوشت کھاتا ہے اور گدھ گلا سڑا بدبودار۔ یہ تماشا میں نے عملاً فعلاً کینیا کے جنگل مسائے مارا۔ 5000 کلومیٹر لمبا جنگل ہے وہ، 5000 کلومیٹر۔ تو اس کے اندر ہم گئے، ایک رات وہاں گزاری، وہاں ہوٹل بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے۔ صبح ہمیں وہ لے کے نکلے، اس سے پہلے کئی چکر لگے، وہ نہیں وہ جو میں نے دیکھا کہ ایک طرف عقاب بوٹی نوچ رہا تھا اتنی سی تھی، اور ایک طرف گدھ ایک ڈھانچے کے اوپر سے ماس اتار رہا تھا۔ عقاب وہاں تھا اور گدھ یہاں تھا، اتنے فاصلے پر۔ تو اس وقت مجھے اقبال یاد آئے، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور، تو عقاب کیوں نہیں سڑا ہوا گوشت کھاتا اور گدھ کیوں نہیں تازہ گوشت کھاتا؟ یہ میں آپ کو مثالیں دی ہیں۔ انسان جاہل ہے، اس سے کچھ نہیں پتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کلپ دیکھا، ایک زرافہ نے بچہ دیا۔ کتنا بڑا ہوتا ہے زرافہ؟ تو جب ہم لینڈ کر رہے تھے مسائے مارا میں، جنگل کے اندر 6 ایئرپورٹ بنے ہوئے ہیں، 6 وہ کچے ہیں، اور ہر ایئرپورٹ کے ساتھ ہوٹل بنے ہوئے ہیں۔ تو ایک زرافہ سیدھا ہمارے جہاز کے سامنے کھڑا تھا، اڈی اچھی گردن ہوتی، میں کہ بیچنا ٹھوک جاوے۔ تو وہ خیر جہاز کی آواز سن کر وہ ادھر ہو گیا۔ تو میں نے دیکھا اس کی مادہ نے بچہ دیا، وہ کوئی 6 فٹ کی اونچائی سے گرتا ہے۔ وہ گرا اور تھوڑی دیر ایسے ایسے کرتا رہا،
اور پھر ایک دم اٹھا اور جا کے ماں کے تھنوں کے اوپر پہنچ گیا۔ یہ علم کہاں سے آیا پیدا ہوتے؟ تو انسان کی فطرت میں غلط اور صحیح دونوں ہیں، اور انسان کی موت کے بعد ایک زندگی ہے، وہاں بھی ایک خوفناک انجام ہے، ایک بہترین انجام ہے۔ یہ انسان اپنی طاقت سے نہیں سمجھ سکتا، تو اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اور سب سے آخر میں اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا۔ کوئی نبی چھوٹے خاندان میں پیدا نہیں ہوا، ہر نبی عالی شان خاندان میں پیدا ہوا۔ غربت امارت دونوں چلی، بادشاہت بھی چلی، لیکن کوئی نبی ایسا نہیں جو کسی چھوٹے خاندان میں پیدا ہوا۔ اور جب اللہ نے ہمارے نبی کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو یہ جو بیج، نیا بیج آپ کے لیے تو نئی بات ہوگی، کپاس، گندم، چاول، اس کے بیج تیار کیے جاتے ہیں، اور ایک نئے بیج کو تیار ہونے میں 10 سال لگتے ہیں۔ اس کے اوپر اتنے مراحل ہیں، ان سے گزرتے 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 10 سال میں جا کر ایک اعلیٰ بیج تیار ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو وجود میں لانا تھا تو 10,000 سال چھانٹی ہوتی رہی، اور 10,000 سال کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو وجود بخشا۔ تو آپ نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، سارے قبائل کو دیکھا، عرب کو چھانٹا۔ ثم تخیر العرب فاختار مضر، پھر سارے عرب کی چھانٹی کی، اس سے بھی چھوٹے سوراخوں والی چھلنی لگائی، تو اس میں سے مضر کو چھانٹا، باقی پیچھے رہ گیا۔ ثم تخیر مضر، پھر مضر کے لیے اس سے بھی چھوٹے سوراخوں والی چھلنی لگائی، فاختار قریش، سے اللہ نے قریش کو چنا۔ قریش کا نام فہر تھا، فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ۔ قریش ویل مچھلی کو کہتے ہیں، جیسے ویل مچھلی سمندر پہ راج کرتی ہے، قریش کا عرب پہ راج تھا۔ ثم تخیر قریش، پھر قریش کے لیے اور باریک چھلنی لگائی، فاختار ہاشم، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ہاشم کا انتخاب کیا۔ ثم تخیر بنی ہاشم، ثم تخیر ہاشم، پھر اللہ تعالیٰ نے اور باریک چھلنی لگائی، اور اس میں سے صرف ایک ہستی وجود میں آئی۔ ثم تخیر بنی ہاشم فاختارنی، پھر اللہ نے بنی ہاشم کو چھانٹا تو اللہ نے مجھے پسند کیا۔ انا خیرکم ابا و نفسا، مجھ سے عالی شان نہ کسی کا نسب ہے نہ کسی کی شرافت۔ جب اللہ نے، آپ نے فرمایا جب اللہ نے قبائل بنائے تو مجھے سب سے بہترین قبیلے میں پیدا کیا، جب اللہ تعالیٰ نے خاندان بنائے تو مجھے سب سے بہترین خاندان میں پیدا کیا، جب اللہ نے آگے گھرانے بنائے تو سب سے بہترین گھر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا۔ تو ایک دفعہ عربوں نے بنی اسرائیل پہ حملہ کر دیا تو ان کے نبی ان کے لیے بد دعا کرنے لگے، تو اللہ نے فرمایا کہ بد دعا نہیں کر سکتے، اس میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، ان کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ مت اٹھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاندان کے لحاظ سے سب سے عالی نسب، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ
زیادہ بہتر تھے یا بنو ہاشم؟ تو انہوں نے فرمایا کننا شرفا و ہاشم اشرف. سمجھ گئے نا؟ کننا اشراف و ہاشم اشرف. ہم شریف تھے اور وہ شریفوں کا سردار تھا. کننا اشراف و عبد المطلب اشرف. سمجھ گئے؟ ہم شرفاء تھے اور عبد المطلب شرافت کا بھی سردار تھا. کننا اشراف و ابو طالب اشرف. ہم شرفاء تھے، ابو طالب شرافت کے انتہا پر تھے. ثم جاء محمد فلم یترک لأحد شرفا. پھر اللہ کے نبی آئے تو پھر کسی کے لیے کچھ نہ بچا. ایک بنو امیہ کا حامی مدینے میں اور ایک بنو ہاشم کا حامی آپس میں بحث کر رہے. جیسے وہ کہہ رہا تھا بنو امیہ زیادہ بہتر ہیں، دوسرا کہہ رہا تھا کہ بنو ہاشم زیادہ بہتر ہیں. کہ چلو ٹیسٹ کرتے ہیں، تم جاؤ بنو امیہ کے پاس پیسے مانگو، میں جاتا ہوں بنو ہاشم کے پاس، میں بھی پیسے مانگتا ہوں، پتہ چل جائے گا کون بڑا سخاں. یہ ٹیسٹ ہو رہا تھا کہ زیادہ سخی کون ہے، زیادہ سخی کون ہے. تو بنو امیہ کا جو حامی تھا وہ 10 سرداروں کے پاس گیا کہ مجھے پیسے چاہیے. تو 10 ہزار سب نے دیا تو 1 لاکھ ہو گیا. تو جو بنو ہاشم کا قائل تھا وہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس اور عبید اللہ بن عباس کے پاس. حضرت عبداللہ بن عباس کے چھوٹے بھائی. کہا جی میں ضرورت ہے، مجھے کچھ چاہیے. تو انہوں نے پہلے نے 1 لاکھ دیا، دوسرے نے 1 لاکھ دیا، تیسرے نے 1 لاکھ دیا. وہ 10 سے 1 لاکھ لے کر آیا، یہ 3 سے 3 لاکھ لے کر آیا. تو بنو امیہ والا کہنے لگا ٹھیک ہے میں ہار مان گیا، بنو ہاشم سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے زیادہ سخی ہیں، چلو واپس کریں پیسے. تو بنو امیہ والا گیا ان سرداروں کے پاس کہ جی وہ ہم تو ایسے ہی ٹیسٹ کر رہے تھے، ہم کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ یہ لے لیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے دے دو. تو 10 کے 10 نے وہ پیسے واپس لے لیے. لیکن جب وہ گیا ان روشن چراغوں کے پاس تو انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے واپس نہیں آتی، جاؤ تمہیں ہدیہ. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور اس کو یوں بھی پڑھتے ہیں ادھر افریقہ میں گیا، وہ کون سا ملک تھا، موریتانیہ. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ نفیس، انفسکم منکم تمہارے درمیان. تو اللہ تعالیٰ نے 10,000 سال چھلنیاں لگاتے 22 اپریل 571 عیسوی اور 12 ربیع الاول اور اصحاب فیل والا سال اور ہمارے ہندوستان کا کیلنڈر 1 جیٹھ 628 بکرمی پیر کی صبح 4:20 پر اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا. تو 4:20 میں کیوں کہتا ہوں کہ میں نے مکہ میں 22 اپریل کی صبح صادق دیکھی. اب تو کیلنڈر چھپے ہوئے ہیں نا، تو اس میں 4:20 تھا. تو علامہ سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمۃ للعالمین لکھی ہے
انہوں نے بھی 4:20 اس میں لکھا ہے، میں نے وہیں پڑھا، بہت پرانی بات ہے۔ پھر میں نے اس کی تصدیق کی کیلنڈر سے، تو وہ آپس میں مل گیا۔ تو جب آپ پیدا ہوئے تو نوشیروان نے ایک محل بنایا تھا، اس میں پوری پتھر کی اینٹیں نہیں تھیں، پوری چٹان کو کاٹ کے وہ بنایا تھا۔ تو اس کے 14 بڑے کنگرے برج دھڑم سے ٹوٹ کے نیچے گرے، اور 1000 سال سے کسریٰ کے دربار میں آگ جل رہی تھی، 24 گھنٹے جلتی تھی، اود کی لکڑی سے آگ جلائی جاتی تھی، وہ ایک دم بجھ گئی، اور دریا اور بحیرہ ساوا اس کا پانی ایک دم خشک ہو گیا۔ تو نوشیروان ڈر گیا کہ یہ کیسے گر سکتے ہیں، تو اس نے کہا کسی کو بلاؤ جو آسمانی کتابوں کا عالم ہو۔ تو ہیرا عراق کا شہر ایران کے قبضے میں تھا، وہاں عبد المسیح ایک بڑا عیسائی تھا۔ جب ہیرا کا محاصرہ ہوا، وہ باتوں سے باتیں جڑ جاتی ہیں، تو حضرت خالد بن ولید امیر تھے، تو عبد المسیح آیا کہ ہم لڑتے نہیں، ہم سے صلح کر لو، اگر صلح نہیں کرو گے نا تو یہ زہر ہے، سم ساعتن، 1 منٹ میں آدمی کی جان لے لیتا ہے۔ خالد بن ولید نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ سم ساعتن، کہ 1 ساعت سے مراد یہاں گھنٹہ نہیں، کہ 1 گھڑی، کہ 1 گھڑی میں یہ انسان کی جان لے لیتا ہے۔ تو خالد بن ولید نے کہا دکھاؤ، اسے دکھایا، تو انہوں نے اس کا ڈھکن کھولا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ صحابہ بھاگے روکنے کے لیے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے وہ سارا پی گئے، اور ان کو تھوڑا سا پسینہ آیا اور ٹھیک ٹھاک۔ تو عبد المسیح کہنے لگا جب تک تیرے جیسے لوگ موجود ہیں تمہارے اس سیلابی ریلے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ عبد المسیح کا واقعہ مجھے یاد آ گیا ہیرا کی وجہ سے۔ ہیرا سے اس کو بلایا، اس نے کہا جی میں تو اتنا نہیں جانتا، میرا ماموں ہے شام میں رہتا ہے، اس کا نام ہے ستیح، تو میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ تو اس کو بھیجا، تو وہ سکرات میں تھا، موت کے علامات ظاہر تھیں، تو اس کو ہلایا کہ یا خال یا ستیح، مامو جی میں عبد المسیح ہوں۔ جھنجھوڑ کے جب انہوں نے اس کو دیکھا تو کہنے لگے بعثہ کا ملک و بنی ساساں لارتجاس الایوان و خمود النیران و غموز بحیرۃ ساوا۔ مجھے پتہ ہے تمہیں ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے کہ 14 برج گر گئے، جلتی آگ بجھ گئی، بحیرہ ساوا خشک ہو گیا۔ تو کہا اخبر وَإِذَا ظَهَرَ صَاحِبُ الْحَرَاوَةِ وَكَثْرَتِ التِّلَاوَةِ وَفَاضَتْ وَادِ السَّمَاوَةِ وَغَادَتْ بُحَيْرَةُ سَاوَةِ فَلَيْسَ الشَّامُ لِسَتِيحٍ شَامًا وَلَيْسَ الْعِرَاقُ لِعَبْدِ الْمَسِيحِ مَقَامًا۔ کہا دیکھو جب عصا والا شخص ظاہر ہوگا اور اس کی کتاب کی تلاوت کثرت سے ہوگی اور بحیرہ ساوا خشک ہو جائے گا، وادی سماوا پانی سے بھر جائے گی، تو پھر شام میرا شام نہیں اسی کا ہوگا،
اور عراق تیرا عراق نہیں، وہ بھی اسی کا ہوگا۔ پیدائش پر یہ، اور جتنے بت جہاں تھے پوری دنیا میں دھڑم سے گرے اور منہ کے بل زمین پر، منہ کے بل زمین پر سارے کے سارے۔ تو اس نے واپس آ کر کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ایک بات بھول گئی کہ 14 برج نوشیروان کے بعد 14 بادشاہ آئیں گے اور پھر اس کی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ جب نوشیروان نے سنا 14 بادشاہ تو 200-300 سال تو لگ ہی جائیں گے، وہ تو 45 سال میں کام ختم ہو گیا، 50 سال میں اوپر نیچے آتے گئے، اوپر نیچے آتے گئے، اور بغاوت ہو گئی، قتل و غارت ہو گیا۔ تو جب آپ پیدا ہوئے تو بچے کے ساتھ گندگی ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے، تو ایک قطرہ گندگی کا باہر نہیں نکلا۔ بچے کے جسم پر گندگی ہوتی ہے، یہ ایک ذرہ گندگی کا نہیں تھا، جیسے کسی نے غسل دیا ہو اور غسل کر کے باہر بھیجا ہو۔ ہم ختنہ باہر بچے کا جب پیدا ہوتا ہے کرواتے ہیں، آپ ختنے سمیت ماں کے پیٹ سے باہر آئے، پھر آپ کی بچے کی یہ ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوتی، اس کو باہر آ کر کاٹتے ہیں۔ ولدہ مختوناً مقطوع السرہ، آپ کی ناف ماں کی آنت سے پیٹ سے ہی جدا تھی، اور آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، اور پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ آپ کی دائی تھیں اس وقت، تو انہوں نے دیکھا تو حیران پریشان، بھئی ختنہ ہوا ہے اور ادھر ناف کٹا ہوا ہے، ادھر گندگی کوئی نہیں دھلا دھلایا ہے، ادھر ساری خوشبو پھیل رہی ہے، یہ کون ہے؟ کہا آمنہ تیرے بچے کا کوئی عجب ہی حال ہے، اور ایسے پہلو میں لٹایا۔ تو جو ہی آپ کو پہلو میں لٹایا تو آپ نے کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھ دیا اور ایک لمبا سجدہ کیا۔ اتنی عمر کا بچہ تو ہل نہیں سکتا، تو آپ نے پوری کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھا۔ لمبے سجدے کے بعد یہ ہاتھ کا سہارا لیا اور اپنے سینے کو یوں اٹھا لیا جیسے کوئی مضبوط بچہ اٹھاتا ہے، ایسے اٹھایا، اور پھر اس انگلی کو، اس ہاتھ کو اوپر کیا، اس انگلی کو سیدھا کیا۔ جب یوں کیا تو پوری کائنات میں حضرت آمنہ کہتی مجھے روشنی نظر آئی، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا، اور انہوں نے گھبرا کے بچے کو گود میں لیا تو ایک دم انفرجت فرجتن، چھت میں ایک شگاف پیدا ہوا، اور اس میں ایک دھند غیم ہوتا ہے، یہ جو سردیوں میں دھند ہوتی ہے اس کو غیم کہتے ہیں، ایک دھند داخل ہوئی اور پورے کمرے میں پھیل گئی، اور گود کا بچہ گود میں نظر نہیں آ رہا، اتنی گہری دبیز، اور اس میں سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، مشرق یہ جلل میں اور شیش کی معرفت دو، وشجاعت نوح، اور نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، وخلت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، واستسلام اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، وفصاحت صالح، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، وحکمت لوط، اور لوط علیہ السلام کی
حکمت دو، وحب دانیال، اور دانیال علیہ السلام کی محبت دو، وہ شدت موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام والی شدت دو، و جہاد یوشع، یوشع علیہ السلام والا جہاد دو، و طاعت یونس، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، و لحن داود، اور داؤد علیہ السلام کی مٹھاس دو، میٹھا وہ آپ کی جو لحن تھا، لحن داودی، وہ دو، و زہد عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام جیسا زہد دو، وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور سارے نبیوں کے اخلاق اس بچے میں ڈال دو۔ پھر ایک دم بادل چھٹا اور آپ گود میں تھے، اور آپ کا چہرہ سے نورانی منور روشن تھا۔ تو عرب کی عادت تھی کہ بچوں کو باہر بھیجتے تھے، ان کے لیے مکہ شہر تھا، آج کے لحاظ سے تو چھوٹی سی بستی تھی، تو وہ آگے پہاڑوں میں بھیجتے تھے، ایک تو زبان فصیح ہو، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ تو جیسے یہ امارات میں، سعودیہ میں پٹھانوں نے، پنجابیوں نے عربوں کی عربی کا بیڑا بھی غرق کر دیا۔ یہ سارے امارات میں کیف حالک، چیف حالک، چیف، تو وہ کتنے سال مسلسل جاتا رہا، امشی سیدھا، عرب کہتے ہیں، عرب امشی سیدھا۔ شکر ہے نسوار کی عادت نہیں پڑی ان کو۔ اور جو مصری ہیں یہ کاف کو حمزے میں تبدیل کر دیتے ہیں اور جیم کو گاف میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ مصریوں کی جماعت تھی، وہ قریب میوات کے گاؤں میں گئی، اس وقت میوات تھا، اب تو سب شہر بن گئے۔ تو وہ بیان میں مصر کا بیان تھا، وہ جنت کو بولے تو کہے الگنہ، الگنہ یرزقنا الگنہ، جو بھی اس کا مضمون تھا جنت کو کئی دفعہ دہرایا۔ تو سامنے دیہاتی بیٹھے تھے، اگلے دن صبح ایک میواتی گنے کی پنڈ اٹھا کے لایا اور کہنے لگا جی یہ رات کو شیخ کہہ رہے تھے گنا چاہیے، گنا چاہیے، تو میں یہ لے کر آیا ہوں۔ تو یہ تمہارے شیخ کے ملک والے نمشو کو کہتے ہیں، نمشو، دیالو، دیالو، پتہ نہیں دیالو کا کیا مطلب ہے۔ تو اس لیے ایک تو اللہ نے یہ واحد ملک ہے جس میں دریا کوئی نہیں، اتنا بڑا ملک دنیا میں واحد ارض الحجاز ہے، 3 طرف سمندر ہونے کے باوجود دریا کوئی نہیں، اور پہاڑوں کی بناوٹ ایسی ہے کہ مونسون ہوائیں ٹکرا کے واپس لوٹ جاتی ہیں، بارش نہیں ہوتی۔ یہ گویا کہ آخری نبی کے لیے زمین تیار کی جا رہی ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، تو اس کے لیے تیار تو ہونا پڑے گا نا۔ جیسے یہ پہلوان ویٹ اٹھانے کے لیے پھر طاقت لگاتے آگے بڑھتے ہیں، تو ماحول ایسا دیا گیا جس میں مشقت کے سوا کچھ نہ تھا۔ تو قبیلہ بنو سعد سے آئیں وہ خواتین، تو حضرت حلیمہ کی جو ڈاچی بھی کمزور، اونٹنی بھی، اور گدھی بھی کمزور، جس پر وہ اونٹنی پر سامان تھا، گدھی پر وہ سوار تھیں، اور ان کے خاوند ابو کبشہ ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ تو اس دن 10 بچے پیدا ہوئے مکے میں۔ تو لینے کے لیے جو عورتیں آئیں سب نے آپ کو دیکھا اور یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا، اور باقی 9 لے لیے۔ جب حضرت حلیمہ پہنچیں تو دیکھا یتیم ہے، انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔
سارا مکہ ڈھونڈ لیا، کوئی بچہ نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کے نصیب میں لکھا تھا۔ تو ابو کبشہ کہنے لگے کہ حلیمہ خالی گو جانے سے بہتر ہے یتیم کو لے لو، چلو کوئی برکت ہی ہو جائے گی اس کی، کوئی خدمت ہو جائے گی اس کی۔ ایک تو جس سال آپ پیدا ہوئے پوری دنیا میں جہاں انسانیت آباد تھی، اللہ نے ہر ماں کو بیٹا دیا، بیٹی نہیں، ساری دنیا سب کے بیٹے ہوئے، سب کو اللہ نے بیٹے دیے۔ اور دادا نے آپ کا نام رکھا محمد، جس کی تعریف کی جائے۔ ماں نے نام رکھا احمد، جو تعریف کرنے والا ہو۔ ماں کا نام آمنہ، جو امن کی علامت۔ والد کا نام عبداللہ، جو عبدیت کی علامت۔ خاندان کا نام ہاشم، ہاشم کا نام عامر تھا۔ ہاشم اس لیے کہتے ہیں روٹی کو چورا کر کے نا سالن میں، یہ ڈیرہ اسماعیل خان والے صوبت کہتے ہیں، صوبت وہ پرات میں ہے، کوئی ڈیرہ اسماعیل خان کا کہتے ہو نا، ہاں، تو وہ سرید بن جاتا ہے شوربے میں، روٹیاں بھگو کے توڑ کے اور گوشت۔ تو سب سے پہلے حضرت ہاشم نے حاجیوں کو اس طرح کھانا کھلانا شروع کیا، تو ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ تو خاندانی نام ہاشم، کھانا کھلانے والے۔ دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ، حلم، اخلاق۔ اور دودھ پلانے والی کا خاندان سعد، بنو سعد، سعادت۔ جب حلیمہ نے ارادہ کر لیا کہ میں یتیم لیتی ہوں، تو ان کے دادا نے ان کو بلایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو میرا نام حلیمہ ہے۔ کہا جاء الحلم، فال لی، حلم آ گیا۔ تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بنو سعد۔ تو انہوں نے کہا سعید عمرنا، انہوں نے اس سے فال لی۔ تو ایک بیٹا اور تھا، حضرت آمنہ کی چھاتیاں خشک تھیں، جو ہی آپ کو گود میں لیا چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں، دودھ رسنے لگا۔ تو انہوں نے آپ کو ایک طرف سے دودھ پلایا، جب دوسری طرف سے پلانے لگے تو آپ نے منہ بند کر لیا کہ ایک بیٹا دودھ پیتا، ان کا اپنا بھی تھا، تو آپ نے اس کا حصہ چھوڑ دیا۔ اور ہمارے یہاں قبضہ مافیا بنے ہوئے ہیں، جو لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر رہے ہیں، گھر ہڑپ کر رہے ہیں، یہ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ بدبخت یہیں چھوڑ کے مر جاتے ہیں۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آپ ابھی اپنے شعور میں نہیں ہیں اور اپنے بھائی کا حصہ چھوڑ دیا۔ تو رات ہو گئی تھی، تو اونٹنی میں دودھ کا قطرہ نہیں تھا، تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی ابو کبشہ کوشش کرو کوئی 2-4 قطرے نکل آئیں تو کچھ ہمارا پیٹ بھر جائے۔ تو وہ جب گئے، رات کا اندھیرا، انہوں نے اونٹنی کو جب تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ مشکیزے کی طرح نیچے لٹکے ہوئے تھے۔ تو ایک گلاس کیا، پورا برتن انہوں نے دودھ سے بھر لیا۔ تو جب لے کر آئے تو حلیمہ کہنے لگی یہ کہاں سے؟ کہا اونٹنی سے۔ کہا نہیں، یہ اس کی برکت سے۔ دونوں نے پیٹ بھر کے پیا۔ صبح جب چلنے لگے تو حضرت حلیمہ نے آپ کو گود میں لے کر اس پر گدی پر سوار ہوئے، تو ایک دم گدی نے منہ موڑا اور حرم شریف کی طرف منہ کر کے یوں سجدے میں سر جھکایا، یوں پھر سر اٹھایا اور پھر یوں سجدے میں سر اپنا لے گیا، پھر سر اٹھایا اور پھر
یوں سجدے میں لے کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے 24 گھنٹے پہلے ان کے قافلے کی عورتیں روانہ ہو چکی تھیں۔ واپسی پر ان کی گدھی کی رفتار ایسی تیز ہوئی اور اونٹنی کی کہ 24 گھنٹے کا فاصلہ بھی مکمل کیا اور ان کو 24 گھنٹے بعد چل کے جا کے پکڑا اور آگے نکل گئیں۔ تو عورتیں کہنے لگیں کہ ان لأتان آمنۃ لشأنا آمنہ حلیمہ ان لأتان حلیمۃ لشأنا حلیمہ، یہ تیری لگتا ہے سواری بدل گئی ہے، کوئی بڑی شان والی سواری آئی ہے۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ ان لہذا الراکب لشأنا، اس سوار ہونے والے کی شان ہے، کھوتی تو وہی ہے بیچاری پانی میں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ربیع الاول میں سیرت کی بات کرنا جیسے ہم کر رہے ہیں یہ محمود ہے۔ جس قسم کے طریقے رائج ہو گئے ہیں یہ تو نہیں تھے پہلے، لیکن اس طرح میں نے ہر ملک میں دیکھا جہاں کبھی کہیں مجھے 12 ربیع الاول گزارنے کا موقع ملا تو وہاں ایسے مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، آپ کی تعریف میں اشعار ترنم کے ساتھ، پھر خطابات آپ کی شان میں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جلسے جلوس صرف ہمارے بر صغیر میں ہیں یا اور بر صغیر کے لوگ جہاں کہیں آباد ہیں، لیکن آپ کی آمد پر اظہار فرحت یہ پوری امت میں ہے، پوری امت میں ہے۔ تو 12 بجے تک مجھے بات کرنی ہے، میں کیا کر چونکہ میرا سر ساتھ پھر دینا چھوڑ دے گا، تو میں یہ ان صرف 2 لفظوں کا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ من انفسکم، تمہارے اندر ہی ہے، تمہارے خاندانوں میں سے ایک خاندان سے ہے، اس جیسا کوئی خاندان دکھاؤ جس کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہو، عدنان تک متفق علیہ ہے، ابراہیم علیہ السلام تک ابن اسحاق اور حضرت امام بخاری نے اس کی تصدیق کی ہے، ابراہیم سے آدم تک مختلف فی ہے، لیکن قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا پورا سلسلہ نسب لکھا ہے۔ اور الرحیق المختوم 1975 میں جس نے اول درجہ حاصل کیا تھا اس میں بھی آپ کا نسب نامہ لکھا ہوا ہے، اور جس نیت سے میں نے یاد کیا وہ میں آپ کو سناتا رہتا ہوں۔ تو من انفسکم آپ کے نسب کی شان بیان ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء۔ الدعاء وہ شخص ہے جس نے نیزہ ایجاد کیا، اس سے پہلے نیزے نہیں تھے۔ الدعاء آپ کے نسل میں نیزے کا
اسلحہ انہوں نے ایجاد کیا، بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ میں جب جاتا ہوں دربار رسالت تو آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، تو پورا آپ کا نسب پڑھ کے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم، نفیس۔ تو پہلے ام و معبد کی سنو، الخزاعیہ، کہ کیسے نفیس تھے۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به سعلة وسيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثاثة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار۔ کیا ردم ہے، جس کو کچھ بھی سمجھ نہ آتی ہو عربی کی، وہ بھی اس الفاظ کی موسیقی سے اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو ظاہر الوضاء کا میں ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ ابو معبد مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، ایسے حسین، ابلج الوجہ، ایسے روشن چمکتا چہرہ، حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک حسن آپ کا غلام تھا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا کہ برا لگے۔ اور مولوی کا پیٹ نکل آئے نا تو اس کو سزا دینی چاہیے۔ یہ دین مجاہدے والا دین ہے، پیٹ نکل آئے گا تو کتنے کام ہیں جو تم کر ہی نہیں سکو گے۔ اور نہ آپ اتنے کمزور تھے کہ بے روب ہو جائیں۔ وسیم قسیم، وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے، جتنی دفعہ دیکھو اتنی دفعہ دیکھنے کا شوق بڑھے۔ یہ چیز دنیا کے کسی حسن میں نہیں ہے۔ ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 10 دفعہ، پھر دلچسپی ماند پڑ جاتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ کائنات میں ایک ہستی ایسی آئے، وسیم، کہ جن کو دیکھنے سے جی نہیں بھرتا تھا، جی چاہتا تھا اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں۔ قسیم، سر سے لے کر پاؤں تک ہر جسم کا عضو جب حسین ہو تو اس کو قسیم کہتے ہیں۔ کسی کی آنکھیں موٹی ہوتی ہیں لیکن چہرہ پتلا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، تو لفظ بتاتا ہے کہ باقی وہ حسن نہیں جو آنکھوں میں ہے۔ فلاں کے بال بڑے خوبصورت ہیں، لیکن میرے نبی کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، ادھر سے ادھر، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، آگے سے یہاں تک، پیچھے سے یہاں تک
پورا وجود حسن میں پرویا ہوا تھا. کسیم فی عینیہ تاج. اور ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں ادعج، آنکھیں سیاہ، پتلی سفید، پتلی سیاہ اور آنکھوں کی سفیدی. ادعج اکحل، سرما لگا ہوا بغیر سرما لگائے ہوئے. اشکل، سرخ لکیریں ڈورے آنکھوں میں. اہدب، یہ پلکیں بڑی لمبی اور دراز. یہ عورتیں نا مصنوعی پلکیں لگاتی ہیں، کہیں جانا ہو کسی فنکشن پہ تو وہ موٹی موٹی نظر آتی ہیں، پتہ لگ جاتا ہے مصنوعی ہیں. تو میرے نبی کی پلکیں خود ہی لمبی تھیں جو آنکھوں کو اور حسین بنا دیتی ہیں، چہرے کو اور حسین بنا دیتی ہیں. ابرق، انجل، اکحل، احور، اہدب، اشکل، ادعج، یہ سارے میرے نبی کی آنکھوں کی صفات ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کائنات میں ایسی آنکھ کسی کی نہیں بنی. آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. جب آپ آنکھ اٹھا کر دیکھتے تھے باقی سارے ایسے ہو جاتے تھے. ایسی چمک تھی آپ کی آنکھوں میں، کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں سکتا سوائے دو آدمیوں کے، ایک ابو بکر اور ایک عمر رضی اللہ عنہما. ان کے سوا باقی کوئی بھی آپ کے جب آپ آنکھ اٹھاتے تو باقی یوں ہو جاتے تھے. فی صوتہ سحل، آواز میں ایک روح اور ایک کشش اور ایک موسیقی. طفیل دوسی جب مکے میں آئے تو ان سے کہا گیا ایک جادوگر ہے، اس کی سننا نہیں ورنہ اثر ہو جاتا ہے. ان نے کانوں میں روئی ڈال لی کہ میں سنوں ہی نہیں. تو وہ طواف کر رہے تھے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے تو نظر پڑی چہرے پر، تو کہنے لگے یہ کون ہے؟ وسیم، آنکھ کھنچتی کہ وہی ہے جادوگر. کہنے لگے میں سوچ میں پڑ گیا یہ چہرہ جادوگر کا نہیں ہو سکتا، اور میں عقل مند آدمی ہوں، قبیلے کا سردار ہوں، میں سنوں گا ٹھیک ہوگی تو لے لوں گا، غلط ہوگی تو چھوڑ دوں گا. تو طواف سے فارغ ہو کر آئے تو آپ نماز سے فارغ تھے، آ کر بیٹھنے لگے، کانوں سے روئی نکالی. ما تقول یا محمد، کیا بات کرتے ہو تم؟ تو آپ نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا کہ اعد فقد بلغنا قاموس البحر، تیرے چند جملوں نے ساتوں سمندر پی لیے ہیں، دوبارہ تو سناؤ. آپ نے پھر سنایا تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. فی صوتہ سحل، آواز ایسے کھینچتی تھی. فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی حسین خوبصورت گھنی داڑھی، اور سر میں 20 سفید بال تھے یا 14، دونوں روایت ہیں. فی عنقہ سطح، لمبی گردن تھی. لمبی گردن حسن کا ایک بہت بڑا نمونہ ہوتا ہے کہ جس کی گردن لمبی ہو، اور جس کی گردن اندر دھنسی ہو نا وہ بڑا پلیت ہوتا ہے. وہ اس سے بچ کے رہنا چاہیے. تو شدید و سواد الشعر، ہند بن ابی حالہ، سیاہ کالے بال، عظیم الہامہ، خوبصورت
سر بڑا، واسع الجبین، پیشانی کھلی کشادہ، ازج الحواجب، پلکیں کمان کی طرح ایسے گول، اقن العرنین، ناک بڑا خوبصورت، تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا، سہل الخدین، گال بڑے پیارے، نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، یوں ہوں تو وہ خوبصورتی ہوتی ہے، ضلیع الفم، کھلا منہ، خوبصورت ہونٹ، مفلج الاسنان، یہ 4 دانتوں میں خلا، اشنب، دانت ایسے گولائی میں تھے سارے، ایسے کسی کے آگے ہوتے ہیں، پیچھے ہوتے ہیں، اوپر ہوتے ہیں، نیچے ہوتے ہیں، ایسے گولائی میں آپ کے دانت تھے، کث اللحیہ، داڑھی گھنی تھی، اور گردن لمبی تو میں پہلے بتا چکا ہوں، بعید ما بین المنکبین، کندھوں کا درمیانی فاصلہ زیادہ، عریض الصدر، چوڑی چھاتی، طویل الزندین، بازو لمبے، سائل الاطراف، انگلیاں لمبی سیدھی، رحب الراحہ، کشادہ ہتھیلی، کشادہ ہتھیلی سخاوت کی علامت ہوتی ہے، اور چھوٹی ہتھیلی یہ قیافہ ہے نہ کہ کوئی حدیث، اور چھوٹی ہتھیلی وہ دیکھ رہا ہے کہ میری چھوٹی ہے، تو وہ بخل کی علامت ہے، چھوٹی ہتھیلی والے بخیل ہوتے ہیں۔ سوا البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، دقیق المسربہ، یہاں سے بالوں کا تار چلتا تھا اور آ کر ناف پہ وہ ختم ہو جاتا تھا، اشارت ذراعین، یہاں تھوڑے تھوڑے بال تھے، باقی آپ کا پورا جسم بالوں سے صاف تھا، چاندی کی طرح چمکتا ہوا آپ کا جسم ہوتا تھا، اور مسیح القدمین، پاؤں پہ لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو، خمسان الاخمسین، یہ جگہ زیادہ گہری تھی جو تیز چلنے میں مدد دیتی ہے، دوڑنے میں مدد دیتی ہے، اذا التفت التفت جمیعا، جب کوئی آپ کو متوجہ کرتا تھا تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے، بھائی کیا نام ہے تمہارا؟ محمد، یہ مولوی محمد مجھے کہے مولانا صاحب تو میں یہ اتنا کروں گا، میں کہ جی فرمائیے، لیکن میرے نبی کو جب ادھر سے کوئی پکارتا تو آپ پورا ایسے مڑتے تھے، ایسے کہتے جی فرمائیے۔ ادھر سے کوئی پکارتا تھا تو آپ دیکھو اپنے نبی کی مشقت، آپ پورا اس کی طرف ایسے مڑتے تھے اور پھر کہتے تھے جی فرمائیے، اور آپ قدم چھوٹے اٹھاتے تھے، لمبے لمبے قدم اٹھانے سے چال بے روب ہو جاتی ہے، چھوٹے قدم اٹھاتے تھے اور ان میں تیزی ہوتی تھی، آپ چلتے تھے صحابہ پیچھے دوڑتے تھے، آپ کی چال میں اتنی تیزی تھی۔ تو من انفسکم، کون بیان کر سکتا ہے نبی کی صفات کو؟ جیسے اللہ ناقابل بیان ہستی ہے، میرا نبی بھی ناقابل بیان ہستی ہے، کون آپ کی صفات کو بیان کر سکتا ہے؟ کہ اللہ نے اپنی پسند کا بنایا، وہ ہے نا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حسن کہتے ہیں جسمانی خوبصورتی کو، اور جمال کہتے ہیں خاندانی شرافت کو۔ ہم دونوں کو مطلب خوبصورت لیتے ہیں، تو آپ دیکھیں چناؤ
وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ چونکہ آنکھ سے نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں آنکھ کا لفظ آیا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور جمال کا تعلق نسب سے ہے تو وہاں کسی ماں نے تیرے جیسا جنا نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ جیسے آپ نے اپنے آپ کو چاہا ویسے اللہ نے آپ کو بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے نبی کی سیرت پڑھو۔ ہاں، آپ کی دنیا سے جاتے ہوئے 2 الفاظ تھے، اور پیغام بھی جو آ جائے، یہ تو تھوڑی سی آپ کی جھلک تھی جو میں آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی۔ آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے 2 لفظ بولے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، اپنے نوکروں پہ۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، پورا دین 2 لفظوں میں بیان کر دیا۔ حقوق اللہ نماز، حقوق العباد کسی پہ ظلم نہ کرنا، تو پورے دین کو 2 جملوں میں بیان کر دیا۔ تو ایک نماز اپنے خوبصورت بناؤ، نماز کو نا بنا سنوار کے پڑھو، تو آہستہ 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 اللہ تعالیٰ آپ کو نماز کی مٹھاس نصیب فرما دے گا۔ اس میں اللہ نے مٹھاس رکھی ہے، لذت رکھی ہے، حوائج ضروریات کا پورا ہونا اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ قم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء۔ ابو ہریرہ، آپ نے فارسی کا ایک جملہ بولا ہوا ہے، ابو ہریرہ درد در شکم، پیٹ میں درد ہے؟ ان کا جی ہاں، کا قم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء۔ ہمارے بہت سے زیادہ جن کو بخار چڑھ جاتا ہے تو وہ انگریزی کا لفظ بھی نہیں بولتے، یہ کافروں کی زبان ہے، ہم نے نہیں بولنی۔ موبائل انہی کا ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن زبان ان کی نہیں بولنی۔ ایسی احمقانہ حرکتیں ہیں۔ میرے نبی اس وقت فارسی سب سے بڑے طاقتور تھے، تو آپ ان کی زبان ہے، درد در شکم، قم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء۔ تو بیٹا ایک ایک آپ نماز پڑھتے ہو، آپ نماز کو بنا کے پڑھو تو آپ کو اللہ اس کی حلاوت نصیب فرمائے۔ اور دوسرا میرے نبی نے فرمایا، کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی پہ زیادتی نہ کرو۔ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں شروع ہو جاتی ہے، ایک ظلم اور ایک ماں باپ کی نافرمانی۔ اس پر دنیا میں ہی پکڑ شروع ہو جاتی، آخرت کی آگے پکڑ ہے۔ دوسرا، سیرت کو پڑھو، سیرت سے جی لگاؤ۔ میں نے جتنا آپ کو بیان کیا ہے، میں کوئی پڑھ کے نہیں ہوں، جو پڑھا تو جاتا نہیں، لیکن جب میں نے پڑھا تھا تو دل دے کے پڑھا تھا، تو مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا اور کہاں کہاں سے چیزیں جڑ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ سیرت کو پڑھو، آپ کو زندگی گزارنے کا پتہ چلے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ اور عبادات میں نماز پر کوشش کیا کرو کہ نماز خوبصورت بناؤ، نماز اچھی بناؤ۔ رائمنڈ میں بڑی شدت تھی، کسی کی 1 رکعت نکل جاتی تو 5 منٹ کان پکڑنے پڑتے تھے، اور 2 رکعت نکل جاتی تو 10 منٹ،
3 رکعتیں نکل جاتی تو 15 منٹ، اور عطیات میں شامل ہوتے تو 20 منٹ کان پکڑنے پڑتے تھے۔ تو ایک لڑکا مقرر ہوتا تھا، وہ سلام پھیرتے ہی دیکھتا تھا میری جماعت میں سے کون کون مسبوق ہیں۔ تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے، جتنے آپ ہیں بس اتنا مجمع ہوتا تھا۔ فجر کی نماز بہت لمبی پڑھی جاتی تھی، سورۃ نون 1 رکعت میں، سورۃ ملک 1 رکعت میں، اور جمعہ کی صبح الف لام میم سجدہ اور دہر۔ اور وہ جو حافظ صاحب سلیمان صاحب تھے، ایک تو ان کی آواز اتنی کوڑی تھی کہ اوپر سے تلاوت لمبی، تو وہ ہم گرمیوں میں باہر سوئے ہوتے تھے۔ مثلاً یہ مسجد کی حدود باہر نا، تو یہاں سے ہمارے بستروں کی لائنیں ہوتی تھیں طالب علموں کی، تو میرا بستر جو تھا وہ 3ری لائن میں تھا، 1 2 3 40 لڑکے تھے ہم ٹوٹل۔ تو لوگ ہمیں اٹھاتے تھے، بھائی نماز، بھائی نماز، ہم سوئے رہتے تھے، چونکہ ہمیں پتہ ہوتا تھا اب سورۃ نون پڑھنی ہے، جب آدھی گزر جائے گی پھر اٹھ کے وضو کریں گے اور سنتیں پڑھیں گے اور شریک ہو جائیں گے، تو لہٰذا کوئی بھی نہیں اٹھتا تھا، سارے اطمینان سے اٹھتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ہم حسب معمول سوئے ہوئے حافظ سلیمان کی سورت رحمۃ اللہ علیہ کی سورت فاتحہ سن رہے تھے، الضالین ایسے ان کی آواز، ایک دم آواز آئی الم نشرح لک صدرک۔ اب جو لگے کرنٹ اور سارے اٹھ کے بھاگے، اور اس دن پتہ چلا ترتیب واجب نہیں ہے، جو شے پہلے کرنی کر لو۔ تو جلدی میں نے پورے بازو ایسے اندر حوض میں ڈالے، منہ پہ چھٹا مارا، پھر دونوں پاؤں ڈالے، اور میں رکوع میں شریک ہو گیا۔ تو کوئی 8-10 لڑکے جو پھرتیلے تھے وہ کامیاب ہوئے، باقی سارے مسبوق ہو گئے۔ تو سب کی پیشی ہو گئی، تو مولانا ظاہر شاہ صاحب ہنس پڑے، کہنے لگے بزرگا ان کا تھا تکیہ، بزرگا یہ سمجھ رہے تھے کہ حافظ سلیمان سورۃ نون پڑھے گا، یہ آرام سے اٹھیں گے پھر شریک ہو جائیں گے، آج ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ اس نے الم نشرح پڑھ دی، چلو آج سب کو معاف کر دو، تو اس دن سب کی معافی ہو گئی۔ تو ایسے زبردستی سے نماز نہیں بنتی، اپنے ذوق سے نماز بناؤ، اور سیرت کو پڑھو اور قرآن کو پڑھو، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک بہار آئے گی۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے عالم کے لیے بھیجا، سارے انسانوں کے لیے بھیجا، سارے جنات کے لیے بھیجا، جانوروں چرند پرند کے لیے بھیجا۔ آپ کی چھوٹی سی عمر تھی، پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ درخت کے پاس سے گزرتے تھے، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ عرب کے تاجروں کا قافلہ شام جا رہا تھا، تو وہ زرقا میں اترا۔ زرقا بہت بڑا شہر ہے، وہاں ایک راہب رہتا تھا بحیرہ، اس کی نظر پڑی آپ پر، حضرت ابو طالب ان کو ساتھ لے کر گئے تھے، تو کہنے لگا تمہارے قافلے کا سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ابو طالب۔ کہا تمہاری کل دعوت ہے۔ کہا تم نے پہلے تو آج تک نہیں کی، ہم یہاں سے گزرتے ہیں، کا ایک کام ہے۔ اگلے دن اس نے درخت کے نیچے سب بیٹھ گئے، کھانے کا انتظام۔ اس نے ایسے طائرانہ نظر ڈالی تو آپ نظر نہیں آئے۔ کہنے لگا سارے موجود ہیں؟ کہا نہیں، ایک بچہ ہے وہ اونٹ چرانے گیا ہوا ہے۔ تو
تو کہنے لگا اسی کی خاطر تو تنوں کھوا رہے ہیں تو تنوں کہیں پوچھنا ہے، بلاؤ اسے۔ اب آپ کو بلایا گیا، جیسے اب یہ ہال بھر جائے تو برآمدے میں سامعین بیٹھ جائیں گے، تو آپ تشریف لائے تو چھاؤں ساری لوگوں نے بیٹھ کے کور کر دی تھی، تو دھوپ تھی، تو آپ نے پہلے یوں ایسے کر کے دیکھا تو چھاؤں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، آپ دھوپ میں بیٹھ گئے۔ جو ہی آپ دھوپ میں بیٹھے چند شاخوں نے تیزی سے اوپر آ کر آپ پہ سایہ کر لیا، تو بحیرہ یہ دیکھ رہا تھا، تو وہ کہنے لگا اس بچے کا باپ کون ہے؟ ابو طالب فرمانے لگے میں ہوں۔ کہا جھوٹ بولتے ہو، اس کا باپ مر چکا ہے۔ کہنے لگے ہاں وہ میرا بھائی تھا لیکن یہ مجھے اپنے بچوں سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس نے سے آپ کی آنکھوں کو دیکھا، اس میں سرخ ڈورے تھے۔ کہا یہ سرخ لکیریں اس کے آنکھوں میں مستقل ہیں یا سفر کی وجہ سے؟ کہا نہیں مستقل ہیں۔ پھر اس نے آپ کی کمر کو کرتا اٹھا کے دیکھا تو مہر نبوت۔ کہا یہ اس دنیا کا آخری نبی ہے، اس کو یہیں سے لے کر واپس چلے جاؤ ورنہ یہود دیکھیں گے تو قتل کر دیں گے۔ تو اس چھوٹی عمر میں آپ پیدا ہوئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھیں، شفا ان کا نام تھا، انہوں نے آپ کو لیا گود میں۔ آپ پیدا ہوئے تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف اور آنت، ماں کی آنت سے ناف جڑی ہوتی ہے، ختنہ نہیں ہوتا، اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے گندا پانی نکلتا ہے، پھر گندگی نکلتی ہے، اس میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ تشریف لا رہے تھے تو آپ کے ساتھ ایک قطرہ ماں کے پیٹ کی گندگی کا نہیں نکلا۔ جب آپ جوں باہر آ رہے تھے کمرے میں خوشبو پھیل رہی تھی، وہ بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ وہ گندگی ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، خوشبو پھیل رہی تھی۔ جب اس کی نظر پڑی آپ کی ناف پر تو وہ کٹی ہوئی تھی، آنت سے جدا تھی، باہر کینچی سے نہیں کاٹنی پڑی۔ اس کی نظر پڑی آگے تو آپ کا ختنہ ہوا تھا، ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کے نہیں آئے۔ اور جو ہی آپ نے انہوں نے ان کو اٹھایا اور حضرت آمنہ کے پہلو میں لٹایا، اس بچے کی عمر 15 منٹ ہے، 20 منٹ ہے، تو آپ نے ایسے کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھا اور ہاتھ اور گھٹنے ٹیک دیے، اوندھے منہ نہیں ہوئے کہ اوندھے منہ نہیں، پورا سجدہ کیا۔ تو ماں بھی تھر تھر کانپنے لگی اور دائی بھی ایک ہی بنی۔ تو آپ نے لمبا سجدہ کر کے ایسے دونوں ہاتھوں پر اپنی چھاتی کو اٹھایا، آسمان کو دیکھا، سیدھے ہاتھ کو اوپر کیا اور شہادت کی انگلی کو ایسے کیا تو پوری چار طرف نوری نور پھیل گیا۔ آپ گرے اور پھر بچہ یہ پیغام لے کر آئے کہ میں کچھ زندگی لے کر آیا ہوں جس میں نماز بہت بڑی چیز ہے، سجدہ بہت بڑی چیز ہے۔ بڑے درد کی بات ہے کہ امت کا 80-90% نماز چھوڑ چکا ہے، اور کچھ ایسے نادان ہیں جو کہتے جی نماز دل دی ہوندی ہے، اگر روٹی بھی دل دی کھا لیا کرو، نماز تو جی دل دی ہوندی ہے، کہ ہماری طرف ہیں بہت جاہل ایسے لوگ۔ تو آپ نے لمبا سجدہ کر کے نماز کا پیغام دیا، اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے وہ بھی 12 ربیع الاول تھا، پیر کا دن تھا اور زوال سے پہلے کا وقت تھا، اور آپ کے آخری الفاظ سے حضرت عائشہ کے سینے پہ سر رکھے ہوئے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑ۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ قرۃ عینی جو محاورہ ہے یہ عرب کا ہے، اردو کا نہیں ہے، عرب سے لیا گیا ہے۔ عرب جب سفر کرتے تھے صحرا میں تو آندھی ریت اڑتی تھی تو وہ آنکھوں میں پڑتی تھی، تو آنکھوں میں مرچیں لگ جاتی تھیں۔ اونٹ کی تو ڈبل ہوتی ہیں پلکیں، تو وہ ایسے پلکوں میں پلکیں گھسا لیتا ہے، ریت کا ذرہ اندر نہیں جاتا، لیکن جس نے اونٹ کو چلانا ہے اس کو تو کچھ نظر آنا چاہیے،
تو وہ اوپر کپڑا تو ڈالتا ہے، دیکھتا بھی ہے، آنکھیں میں مرچیں پڑتی ہیں، اسے اچانک ایک درخت نظر آتا ہے، ایک غار نظر آتی ہے، ایک چٹان نظر آتی ہے، وہ اونٹنی کو جلدی سے موڑتا ہے اس درخت کے نیچے یا اس چٹان کے نیچے، جو غار میں بھاگ کے بیٹھتا ہے، سب سے پہلے اپنی وہ مشکیزہ نکالتا ہے، اس سے پانی سے اپنی آنکھوں میں چھینٹے مارتا ہے، جس سے ریت دھل جاتی ہے تو آنکھوں میں ٹھنڈک آتی، کہتا ہے الآن قرۃ عینی، شکر ہے اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ یہ ہم اردو میں اس کی طاقت نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہماری تو ریت آنکھوں میں کبھی پڑی کوئی نہیں۔ ادھر بچپن میں ہم کھیل رہے تھے تو مجھے نا چینی کی ضرورت پڑی، پتہ نہیں کھیلتے کھیلتے کوئی شربت بنا رہے تھے، تو وہ منڈیر کے اوپر سارے کچن میں نا ڈبے رکھے ہوئے تھے، نمک، مرچ، چینی، مسالہ، تو میرا قد اتنا چھوٹا تھا کہ میرا ہاتھ اوپر نہیں پڑتا تھا، تو میں نے ایسے یہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر ایک ڈبے کو ہاتھ ڈالا تو وہ الٹا ہو کے جو میرے منہ پہ گرا وہ مرچیں تھیں، تو میری آنکھیں جو مرچوں سے بھری، ساری رات میری روتے روتے گزری، اور میری ماں میری آنکھوں میں پانی ڈال 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 تھک گئی، اور میں ساری رات تڑپ تڑپ کے گزار دی، میری نیند وہ آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ اس کو کہتے ہیں آنکھیں ٹھنڈی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ ارحنا بہا یا بلال۔ تو ہم سب جو لوگ ہیں نا، جن کو ہمیں لوگ دیندار کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، یا ویسے تبلیغی کہتے ہیں، تصوف والے، خانقاہ والے کہتے ہیں، یہ رواج کی نماز پڑھتے ہیں، اور یہ بھی فریضہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ہمارے دل میں اس کی کمی آئے، یہی مطلوب ہے، لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے نماز، اس کے لیے مزید کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو تم میرے بچے بیٹھے ہو، میں تمہارے سامنے کوئی فخر کی بات نہیں کرتا، میں 20-25 سال سے نفل پڑھتے 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 سر درد کا شکار ہوا، پھر بھی نہیں چھوڑے، جتنے میں پڑھتا ہوں میں میرے اللہ کے درمیان، مجھے اب نماز کی لذت اللہ نے دے دی ہے، میرا نماز میں دل لگتا ہے، میں نہ پڑھوں مجھے بے چینی، نوافل سر درد کے ساتھ بھی میں لگا رہتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، میرا دل لگتا ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز لے کر آئے، نماز دے کر گئے، آتے ہی سجدہ کیا، جاتے ہوئے اعلان کیا نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور نماز ہی چھوٹ گئی۔ نماز پانی ہے یار، ماں نے اٹھا کے گود میں لیا تو ایک بادل آیا جس نے ڈھانپ لیا، اور بچہ نظر نہیں آ رہا، تو بادل کے اندر سے آواز آ رہی ہے طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو تاکہ کل کائنات جان لے کہ یہی ہے اس کائنات کا رہبر، رہنما، ہادی۔ مضت الدہور فما اتینا بمثلہ ولقد اطا فعجزنا عن نظرائہ۔ یہ متنبی نے نا سیف الدولہ کو بیوقوف بنایا تھا، اس کی یہ متنبی یا لائم کف الملام عن الذی اغناہ طول سقامہ وسقائہ، عذل العواز لحول قلب الطائہ وهوى الأحبة منه في سودائه، القلب أعلم يا عذول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه، فومن أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه، مضت الدهور فما أتينا بمثله ولقد أتى فعجزنا عن نظرائه۔ سبحان اللہ۔ یہ میں نے متنبی کا پڑھ دی کوئی 40 سال پہلے، اللہ، یہ اس کا پہلا قصیدہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو اس میں ایک شعر تھا کہ زمانہ کروٹیں بدلتے 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 تھک گیا، اور سیف الدولہ جیسا کوئی نہ آ سکا، میں یہاں فٹ کروں گا محمد مصطفیٰ جیسا کوئی نہ آ سکا۔ پھر جب وہ آئے تو زمانہ پھر عاجز آ گیا کہ اس جیسے کو دوبارہ پیدا کر سکے۔
تو اس نے تو سیف الدولہ سے پیسے لینے تھے، تو یہ شعر کائنات میں صرف میرے نبی پہ فٹ آتا ہے۔ مضت الدہور فما اتینا بمثلہ ولقد اتی فعجزنا عن نظرائہ، جب وہ آئے تو پھر کائنات عاجز ہو کے عجز النساء ان یلدن مثل محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن عروہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ تم تو سارے بے ذوق ہو۔ میں نے تنزانیہ میں بیان کیا، تنزانیہ میں اجتماع تھا، کالے ان پڑھ بیچارے، اور اکثر ایسے تمہاری طرح نوجوان، ان کے چہرے کالے، دانت سفید، جب ہنستے تھے نا تو لگتا تھا اندھیرے میں بلب جل رہے ہیں۔ تو میں نے بیان کے دوران سیرت بیان کرتے ہوئے کہا اب میں آپ کو اپنے نبی کا نسب سناؤں؟ ترجمان کے ذریعے کو سنو۔ جب میں نے بن آدم کہا تو چیخوں سے سارا حال گونج اٹھ اور اچھل اچھل کے گر رہے تھے اور بے ہوش ہو رہے تھے۔ مجھے اپنا بیان بند کرنا پڑا اور تشکیل کرنی پڑی۔ اس قدر میں نے ان میں جوش دیکھا اور جذبہ دیکھا، سوڈان میں بے ہوش ہو کے گر گئے، واقعی بے ہوش ہو کے گر گئے، مجھے پونے گھنٹے بعد بیان روکنا پڑا۔ ایسے ہی صومالیہ میں، ایسے ہی جبوتی میں، اور ایسے ہی تنزانیہ میں عجب ایمان کی لہر دیکھی ان میں۔ چاڈ میں جہاں انسان تھوڑے ہیں کرلے زیادہ ہیں تو وہ ایسے ایسے کر کے دیکھتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے، تو لیکن ایمان کا جذبہ ان کے اندر عجب۔ صومالیہ میں کوئی بے نمازی ہے ہی نہیں، صومالیہ کوئی بے نمازی نہیں، سب نماز۔ صبح بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچے موبائل سے کھیلتے جا رہے ہوتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن پڑھتے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا، تو ہمارے نبی پاک کیا پیغام لے کر آئے، یہ اصل بتانے کی چیز۔ آپ نے ہمیں ایک زندگی دی، سب سے پہلے ہمیں آپ نے اپنے اللہ کا تعارف کروایا کہ میرا بنانے والا کون۔ اگر یہ مجھے نہیں پتا تو مجھ سے بڑا جاہل تو دنیا میں کوئی نہیں۔ سارے مذاہب نے اللہ کے تصور کو خراب کر دیا تھا، شرک میں چلے گئے تھے، کسی نے بیٹا بنا دیا، کسی نے باپ بنا دیا، کسی نے پتھروں کے سامنے سر جھکا دیے، کسی نے جانوروں کے آگے، کسی نے درختوں کے آگے، کسی نے سورج کے آگے۔ ایک عجب اندھیرا تھا۔ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں معبود تھے پتھر، کہیں مسجود شجر۔ یہ شکوہ میں اقوال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں ہما تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ تو سب سے بڑا احسان لا الہ الا اللہ، قل هو اللہ احد،
ایسی توحید پورے قرآن میں نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو بے مثل بے مثال ہے، فرد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، لیس کمثلہ شیء، نہ کوئی صفات میں اس جیسا ہے نہ کوئی ذات میں اس جیسا ہے۔ یہ کاف زائدہ لکھا ہوا ہے جلالین میں، جہاں تک مجھے یاد ہے کاف زائدہ یا للتحسین ہے، لیکن جب کسی کو صفات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو کاف لاتے ہیں، جب ذات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو مثل لاتے ہیں۔ یہاں بھی متنبی پھر یاد آ گیا کہ شمس فی کبد السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا، میرا سیف الدولہ سورج کی طرح ہے، یہ اقتدار میں تشبیہ دی جا رہی، تو صفت میں تشبیہ ہے تو کاف۔ کالبحر یغرف للقریب العالیہ جودا ویبعث للبعید سحائبا، یہاں سخاوت میں تشبیہ دی جا رہی ہے تو سمندر کہہ دیا کہ میرا بادشاہ سمندر ہے، میرا بادشاہ سورج ہے۔ کالبدر حیث اتجہت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا، میرا بادشاہ چاند ہے، جدھر دیکھے گا نور ہی نور پھیلاتا ہے۔ یہ بیوقوف بنانے کا طریقہ ہے۔ تو اور جب ذات میں تشبیہ دی جائے تو پھر مثل آتا ہے۔ انس سروجی، ابو زید سروجی پر وہ سارے مقامات ہیں۔ انس سروجی وہذا ولدی، اب وہ ذات میں تشبیہ لانے لگا ہے، صفات میں نہیں۔ وَالشِّبْلُ فِي الْمِخْبَرِ مِثْلُ الْأَسَدِ، شبل شیر کا بچہ، وہ کہتا میں سروجی ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، اور شیر کا بیٹا بھی شیر کے مثل ہوتا ہے، کل اسد نہیں، مثل الاسد۔ تو اس آیت میں اللہ بڑا خوبصورت بات کر رہا ہے کہ نہ تیرے رب کا صفات میں کوئی مشابہ ہے، نہ ذات میں کوئی مشابہ ہے، صفات میں بھی بے بدل ہے، ذات میں بھی بے بدل ہے۔ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، کوئی اس کا سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، کسی کا وہ باپ نہیں، لم یولد، کسی کا وہ بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں۔ اللہ نام ہے، ہم خدا کہتے ہیں، نہ کہا کرو اللہ کہا کرو، کہو آسمانوں تک نور پھیل گیا، کیونکہ اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے۔ خدا تو فارسی کا لفظ ہے، دو لفظوں سے بنا، خود جس کو کسی نے بنایا نہ ہو، اور اللہ کے تمام صفاتی نام پر چھایا ہوا ہے۔ الملک ہو، قدوس ہو، سلام ہو، مومن ہو، مہیمن ہو، عزیز ہو، جبار ہو، متکبر ہو، خالق ہو، باری ہو، مصور ہو، غفار ہو، قہار ہو، وہاب ہو، رزاق ہو، فتاح ہو، علیم ہو، قابض ہو، باسط ہو، خافض ہو، رافع ہو، معز ہو، مذل ہو، سمیع ہو، بصیر ہو، حکم ہو، عدل ہو، لطیف ہو، خبیر ہو، حکیم ہو، عظیم ہو، جلیل ہو، قدیر ہو، علیم ہو، رشید ہو، غفور ہو، جتنے میرے رب کے صفاتی نام ہیں، واجد ہو، ماجد ہو، واحد ہو، احد ہو، صمد ہو، قادر ہو، مقتدر ہو، مقدم ہو، مؤخر ہو، اول ہو، آخر ہو، ظاہر ہو، باطن ہو، والی ہو، متعال ہو، بر ہو، تواب ہو، منتقم ہو، عفو ہو، رؤوف ہو، مالک الملک ہو، ذو الجلال والاکرام ہو، مقسط ہو، جامع ہو، غنی ہو، مغنی ہو، فتاح ہو، علیم ہو، قابض ہو، باسط ہو، رافض ہو، خافع ہو، حلیم ہو، رشید ہو، حنان ہو، منان ہو، غفور ہو، رحیم ہو، رحمان ہو، رحیم ہو، جتنے میرے اللہ کے صفاتی نام پہ سب پہ ایک آتا ہے اللہ۔ یہ پٹھان خدا کو بھی خدا پاک کر دیتے، اس میں بھی امالہ کر دیتے ہیں، خدا دا پارا، خدا دا پارا۔ ارے بھائی اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ جو نور لفظ اللہ میں ہے کسی لفظ میں نہیں ہے، اور خاص طور پہ جو انسانوں نے گھڑ دیا۔ میرے نبی نے کہا اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا ہو تو بتاؤں کہ کون ہے۔
تو پھر یا اللہ تو بتا اپنے بندوں کو، میں ترجمانی کرتا ہوں، الحی ہمیشہ کے لیے زندہ، القیوم ہمیشہ کے لیے قائم، لا تاخذہ سنہ اونگتا نہیں، ولا نوم سوتا نہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض زمین آسمان کا شہنشاہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی ہے دم مارنے والا اس کے آگے اس کی اجازت کے بغیر، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ساری کائنات کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم سے کوئی نہیں لے سکتا، جتنا وہ دیتا ہے اتنا ہی ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرے میں لے لیا، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یعود وعد تھکنے کو نہیں کہتے، آپ نے زیادہ وزن اٹھا لیا نا تو آپ کہتے آواز آتی ہے نا، جب آپ ضرورت سے اپنی ہمت سے زیادہ وزن اٹھا لیتے ہیں تو آپ میں منہ سے ایک آواز نکلتے یہ ہے بات، تو میرا اللہ کہتا ہے تسی تو ایک بوری چاہ کے ہائے ہائے کر دے ہو، تو میں نے 7 زمین 7 آسمانوں کو اٹھایا ہوا ہے اور میرے منہ سے ذرا بھی نہیں نکلتی، تیرا رب اتنا طاقتور، اتنا قوت والا، طاقت ذاتی، قوت ذاتی، زندگی ذاتی، ساری کائنات کو کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ضرورتوں سے پاک ہے، کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے، دیتا ہے، لینے سے پاک ہے، پلاتا ہے، پینے سے پاک ہے، سلاتا ہے، سونے سے پاک ہے، رلاتا ہے، رونے سے پاک ہے، مارتا ہے، مرنے سے پاک ہے، دیتا ہے، لینے سے پاک ہے، نہ اس سے پہلے کوئی ہے نہ اس کے بعد کوئی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، اور وہ کوئی اس جیسا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے مستقل، سبح تیرنے کو کہتے ہیں، تو تیرنے والا رکتا نہیں، اس سے تیرنا ہی ہے، تو کل کائنات رکتی نہیں، میں تو ابھی پونا گھنٹہ بات کر کے رک جاؤں گا، وہ رکتی نہیں کائنات، لگی ہوئی ہے تیرے رب کی تعریف میں، تیرے رب کی تعریف میں، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ، یہ میرے نبی کا احسان ہے سب سے بڑا کہ میں توحید سکھائی، ہر نماز کی ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیرے آگے سر جھکاؤں گا، صرف تجھ سے مانگوں گا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو جس امت پر قرآن اترا اور یہ اعلان پہلی صورت میں کیا، ہر رکعت میں کروایا، وہاں اللہ کو چھوڑ کے کتنا کو پکار رہے ہیں، جو جس نے جنم لیا، جو قبر میں چلا گیا، جو ساری زندگی محتاج رہا اور قبر میں جانے کے بعد دنیا سے بھی رابطے گئے، اور جو پاک ہے، زندہ ہے، تابندہ ہے، پائندہ ہے، اور زمان و مکان سے پاک، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، مجھے بیٹھنے کے لیے کرسی کے برابر جگہ چاہیے، آپ کو بیٹھنے کے لیے 1.5 فٹ کی جگہ چاہیے، اور میرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ هو الاول بلا بدایہ، هو الآخر بلا نہایہ، هو قدیم بلا ابتدا، هو دائم بلا انتہا، اتنی بڑی ذات ہے کہ اول دیکھو نظر نہ آئے، آخر دیکھو نظر نہ آئے، اور جگہ پوچھو تو کہتا میں جگہ سے پاک ہوں، لا یحویہ مکان لا یشتمل علیہ زمان، میں زمانے کی قید سے پاک ہوں، جہت، ادھر دیکھا تو ادھر کا پتہ نہیں، ادھر دیکھا تو ادھر کا پتہ نہیں، آگے دیکھا تو پیچھے کا پتہ نہیں، پیچھے دیکھوں تو آگے کا پتہ نہیں، اوپر دیکھوں تو نیچے کا پتہ نہیں، نیچے دیکھو تو اوپر کا پتہ نہیں، اس کی نظر کیسی ہے،
احاط بصرہ بجمیع المرئیات، ذرہ ذرہ میرے رب کی نظر کے سامنے ہے، کھلی کتاب کی طرح۔ یہ میرے نبی کا سب سے بڑا احسان ہے جو انہوں نے امت پہ کیا، انسانیت پہ کیا، اللہ کا تعارف کرایا، پھر اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ سورہ قرآن کی پہلی قسم، قرآن نے کئی قسمیں اٹھائی ہیں، پہلی قسم سورہ نساء میں ہے، فَلَا وَرَبِّكَ، مجھے تیرے رب کی قسم۔ دیکھو ایسے لگتا ہے جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ، یہ اظہار محبت کی انتہا ہے۔ فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم۔ کہہ دے ان سارے ملاؤں کو، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ بتا دے ان علماء کو بھی اور عوام کو بھی اور تاجروں کو، ذمہ داروں کو اور عرب کو، عجم کو، شرقی کو، غربی کو، شمالی کو، جنوبی کو، جنگلی کو، پہاڑی کو، صحرائی کو، میدانی کو، دریائی کو، سمند، سب کو بتا دے کہ جب تک تیری چوکٹ پہ سر نہیں چکائیں گے ان کا ایمان قبول نہیں۔ بلال، سیدنا بلال بن گئے حبشی ہو کر، ابو لہب قریشی ہاشمی سید چچا ہو کے برباد ہو گیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا، کیسی ذات لہب، بیوی ام جمیل وامرأتہ حمالۃ الحطب، کیا انجام ہے، فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب کی بیوی، ابو سفیان کی بہن، قریش کے بڑے سردار، اور اوپر سے قرآن نے پھٹکار برسائی، اور بلال، سیدنا بلال، سیدنا بلال، سحری کا ٹائم تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ارباز بن ساریہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ سحری کا کھانا کھا رہے تھے، بکرے کی سری پکی ہوئی تھی، تو تینوں حضرات کھا رہے تھے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اذان دینے کے لیے، تو آ کر دیکھا آپ کھا رہے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ لقد اصبحت، صبح ہو گئی ہے، آپ کھانا پینا چھوڑے، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ ایک انصاری عورت کا گھر تھا مسجد کے ساتھ، اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، چڑھنے لگے تو پھر خیال آیا دیکھوں چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا، واپس آئے تو دیکھا وہ کھا رہے تھے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی، اپنے ہاتھ کھینچ لیا، کہا بلال صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے، اللہ نے پہلے نکال دی۔ اور حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک اللہ کے نبی کھاتے رہتے صبح صادق ہونی نہیں تھی۔ تو راستہ بتایا کہ پہنچنا کیسے ہے، پہنچنے کا راستہ محمد ہی ہونا ہے، محمد الرسول اللہ۔ پہنچنے کا راستہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ ہو، ویزا نہ ہو، کوئی چھوٹا سا ملک بھی اندر نہیں جانے دیتا۔ تو جنت جیسا ملک ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ تو یہ میرے نبی نے ہمیں ایک زندگی سمجھائی کہ اگر ہم نے اس زندگی کو خوبصورت بنانا ہے اور آخرت کو خوبصورت بنانا ہے تو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا پڑے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، ایک لقد لام بھی قد بھی، کانا ہو گیا، یہ کام ہوگا نہیں، ہو گیا، لکم صرف تمہارے لیے ہے یہ پیکیج، اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ کہاں پر ہے؟ فی، ابس ہے جستجو بحر محبت کے کنارہ کی، بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا۔ یہ فی کا مطلب ہے، فی کہ اپنے نبی کی زندگی میں ڈوب جاؤ تو پار ہو جاؤ گے۔ فی
رسول اللہ ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے میری زندگی اچھی گزرے، اور اس کو جوڑا ہے پیسے کے ساتھ کہ پیسہ ہوگا تو زندگی اچھی ہوگی۔ نہیں، اللہ نے جوڑا ہے ہمارے نبی کے ساتھ کہ میرے نبی کی زندگی اپنا لو تو جھونپڑے میں بھی خوبصورت ہے اور محل میں بھی خوبصورت ہے۔ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ اسوۃ کاملہ بھی فرما سکتے تھے چونکہ آپ کی زندگی اسوہ کاملہ ہے۔ حسنہ کا لفظ آپ کو ترغیب اور ہمیں ترغیب دینے کے لیے کہ انسان خوبصورتی کا دیوانہ ہے، انسان خوبصورتی کی طرف لپکتا ہے۔ چاند کو خوبصورت بتانے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، حسن اپنی طرف کھینچتا ہے۔ میں جب گاؤں میں ہوتا ہوں تو گھنٹوں باہر لیٹا چاند کو دیکھتا رہتا، پتہ نہیں مجھے اس میں کیا کشش محسوس، میں ایسے دیکھتا رہتا۔ کل بدر حیث اتجہت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا، متنبی کو دعا دیتا رہتا ہوں، شاید ہی کسی نے اس کے لیے بخشش کی دعا کی ہو، میں کرتا رہتا ہوں۔ تو حسن کو اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، وہ اپنی ذات میں خود ایک دلیل ہوتا ہے۔ حسین چہرہ ہو، حسین کلام ہو، حسین منظر ہو، حسین پہاڑ ہوں، حسین وادیاں ہوں، برف پوش ہوں یا جنگل پوش ہوں، حسن کھینچتا ہے اپنی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا کاملہ بھی ہے، مکمل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اطہر بھی ہے، انور بھی ہے، اشرف بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، ازکیٰ بھی ہے، اجمل بھی ہے، ابرک بھی ہے، لیکن اللہ نے کہا حسنہ۔ اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے دنیا اور آخرت میں تو ایک ہی راستہ ہے، میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔ حسنہ کا نا میں لغت دیکھ رہا تھا، میں جو قرآن بولتا ہوں نا یہ تفسیر سے نہیں بولتا ہوں، لغت سے مدد لیتا ہوں، چونکہ مجھے وہ شیخ رمضی کی طرح مطالعے کا تو عادت نہیں ہے، تو پیدل ہوں تو میں لغت سے ڈھونڈتا ہوں بھائی کوئی چیز مطلب اس سے جوڑ کھاتی ہو۔ حسنہ کے بہت سے مطلب ہیں جس کا آخری خوبصورت ہی نکلتا ہے، لیکن میرا ایک مطلب پہ نظر پڑا کہ وہ نشان جو انسان کو حسین بنا دے اسے حسنہ کہتے ہیں، اور وہ تل کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ چہرے کا تل وہ انسانی حسن کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ ایک شاعر ہے شیرازی، حافظ شیرازی، اس کا شعر ہے اگر آن ترک شیرازی بدستارت دلے مارا بخال ہند وش بخشم سمرقند و بخارا را، اگر میرا ترکی معشوق میرے دل کو تھام لے تو میں اس کے ایک چہرے کے تل کے بدلے سمرقند اور بخارا کی سخاوت کروں۔ جب تیمور نے اصفہان فتح کیا، کوئی بڑا درندہ گزرا ہے تیمور، تو اس نے شیرازی کو پکڑوا لیا۔ شیرازی کو پتہ چلا بھائی شیر کی آج مار پڑنی ہے، تو اس نے گندے سے کپڑے پہنے اور دربار میں آ گیا، کہنے لگا میں نے سمرقند اور بخارا کو دنیا کے خزانوں سے بھر دیا، تو معشوق کے ایک تل کے بدلے سمرقند اور بخارا کی سخاوت کرنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہی تو میری سخاوت ہے جس نے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ تو اس پر وہ بڑا ہنسا، اس کو مال کرام دے کے واپس کیا۔ وہ تل جو چہرے کو ایک پرکشش کر دیتا ہے، یہ بھی حسنہ کا مطلب ہے۔ تو میرے نبی کی زندگی آپ کی زندگی کے چہرے کا تل بن جائے گی۔ آپ امیر ہیں یا غریب ہیں، مالدار ہیں یا فقیر ہیں، خوبصورت ہیں یا بدصورت، آپ کی زندگی حسین بن جائے گی۔ اللہ کے نبی کے پیچھے چل کر اس سے زیادہ خوبصورت زندگی ہوتی تو اللہ اپنے نبی ہی کو دیتا اور کسی کو نہ دیتا۔ آپ نے خوبصورت زندگی دی جس میں عبادات کا ایک مقام ہے، چند عبادات ہیں، نماز، روزہ،
بس حج اور زکوٰۃ مالداروں کے لیے، ایمان توحید سب کے لیے، باقی زندگی آپ کے اخلاق ہیں، آپ کے معاملات ہیں، آپ کی معاشرت ہے، آپ کا لین دین ہے، 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کو بچوں پڑھو پڑھو پڑھو۔ تو بچوں اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں پہ آنا پڑے گا۔ اس کے لیے قرآن پڑھو، اس کے لیے سیرت پڑھو، اس کے لیے صالحین کی صحبت اختیار کرو، جس سے آپ کے اوپر زندگی کھلے گی، جس سے آپ ایک صراط مستقیم پر چل سکو گے۔ میں آپ کو امتی دیکھنا چاہتا ہوں، محمد مصطفیٰ کا امتی، دیوبندی نہیں، بریلوی نہیں، یہ سارے نفرت کے الفاظ ہیں جنہوں نے آج آگ لگا دی ہے۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، صرف محمدی کرتا پہنو، صرف محمدی لبادہ اوڑھو۔ فرقہ واریت کی آگ پر اگر تم بجھا نہیں سکتے، کچھ پانی ڈال دو۔ جیسے کبوتر نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ 2 چونچ پانی کے قطرے ڈالے تھے، ہے تو ایسے ہی، پتہ نہیں روایت ہے بھی صحیح کہ نہیں، ایسی بنی کہانی ہے کہ اس نے گرگڑ نے پھونک ماری، آپ نے اس کو فرمایا جہاں دیکھو قتل کر دو، مار دو، اور کبوتر نے چونچ پانی ڈالا، حالانکہ اس سے آگ نے بجھنا نہیں تھا۔ تو ہم اس آگ کو بجھا تو نہیں سکتے، لیکن اس پہ تھوڑا سا پانی ڈالتے ہوئے جائیں، اپنے حصے کی ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں، تو وہ اس کی روشنی کچھ تو کسی کو تو راستہ دکھانے کا ذریعہ بنے گی۔ تو میں آپ بچوں کو امتی دیکھنا چاہتا ہوں، امتی، اور آپ کے فکر میں دعوت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے کہ آپ دنیا میں دین کو زندہ کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں اور اس کے لیے نقل و حرکت کا شوق رکھتے ہوں۔ سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصف فإن العزيز العيش في النصب سأبغي المجد في شرق وغرب وما ساء الفتى دون اغترابي وإن أنا لم أفز بمراد سعي فكم من حسرة تحت التراب۔ ایویں سر مار رہے ہو، یہ سمجھ بھی ہے؟ تو بچوں، ربیع الاول کے حوالے سے، محرم کے حوالے سے میں بیان کرتا ہوں اہل بیت کے اوپر آنے والی تکالیف، آزمائشیں، لیکن میرے نبی کی زندگی ایک بہت کٹھن سفر ہے، بہت مشکل سفر ہے۔ اس کو بیٹا بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تب جا کر یہ ملتا ہے۔ عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار علامے گلے، کر جانے باغ بہاراں ہو۔ ابھی تو میں منصور کا سنایا، منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے، معشوق کے ہاتھوں قتل ہونے کو بھی قبول، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے باویں 100 تلواراں کھنے جھیلے، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دتے تے راز نہ بننے۔